بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ایک دعا سے آغاز کرتے ہیں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی اور بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دیکھنے کی بھی، سننے کی بھی اور بدن کی بھی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، اپنی عافیت میں رکھے. لیکن اب آپ کے جو ہمارے سامعین ہیں ان کے سوالات. السلام علیکم سر، بہت شکریہ موقع دینے کا. میرا یہ سوال ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے؟ بڑا معصومانہ سا سوال ہے. خاطر حضرات، کبھی آپ غور کریں تو اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا. اور لیکن یہ حدیث ادھوری ہے، پوری حدیث نہیں ہے. یہ تو حدیث کا پہلا حصہ ہے. اس پوری حدیث کے جو الفاظ ہیں، اگر میں آپ کو وہ بتاؤں تو آپ کو تھوڑی خوشگوار حیرت ہوگی. آپ نے فرمایا کہ بے شک جو اعمال ہے ان کا دارمدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی عمل ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی اگر یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کسی نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اس کا جو اجر ہے اللہ کے پاس وہ ہے. کسی نے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کا اجر اس کے پاس ہے. اور جس نے ہجرت کسی عورت سے نکاح کے لیے کی یا حصول دنیا کے لیے کی تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے وطن چھوڑا. یعنی جو نیت تھی اگر چھوٹی تھی تو چھوٹا اجر مل جائے گا جو وہ چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کا منشا مزاج یہ ہے کہ وہ عطا کرتا ہے اور وہ اس معاملے میں بہت دیالو ہے، دینے والا ہے. اور یہ صرف سخیوں کی ہوتی ہے. اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، یعنی اس سے زیادہ سخی تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ ایک کافر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پر اتنے سارے میرے گناہ ہیں، جو میں نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، تو اسلام لانے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے ان گناہوں سے پاک ہو کے اسلام میں آؤ گے، چونکہ تمہاری نیت اب پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہے. تو اس نے پھر سوال کر دیا. اس نے کہا پر میں نے اس زندگی میں کبھی کبھی کوئی نیکیاں بھی تو کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اچھا، جس کسی موقع پہ اللہ کے رسول مسکرائے ہیں تو حدیث روایت کرنے والے نے اس موقع کا ضرور اس کو پورا مینشن کیا ہے. کہیں کہیں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں تک مسکرائے. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ایمان لانے سے پہلے جو تمہاری نیکیاں ہیں اللہ ان کو بھی غارت نہیں کرے گا، ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اور تمہاری اس نیت کے ساتھ ان کو تمہارے نئے نامہ اعمال میں اجر میں لکھ دے گا. خاطر حضرات، کبھی آپ غور کریں، ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ جس میں ہماری نیت کا کوئی عمل دخلی نہیں ہوتا، ہم روی میں کر لیتے. پر کبھی اگر آپ سوچیں کہ یہ انما الاعمال بالنیات، اس پہ اللہ کے رسول نے اتنا فوکس کیوں کیا؟ اس حدیث کو تہائی دین کہا جاتا ہے، یعنی دین کا تیسرا حصہ. یہ اتنا اس کو اہم مانا جاتا ہے. میں اگر آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، پچھلے دنوں ہمارے بہت کرم فرما ہیں، ان سے بہت برسوں سے دوستی ہے، جماعت اسلامی کے وہ امیر ہیں سراج الحق صاحب. ان کی والدہ فوت ہوئیں. ظاہر وہ گاؤں میں تھیں، کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، بالا دیر بالا وہاں ان کا گھر ہے. اچھا، خبریں آ رہی تھیں، ساتھ لوگوں کے بیان آ رہے تھے، ساتھ تصویریں آ رہی تھیں جو ان کے گھر جا رہا تھا. پھر پتہ چلا کہ ان کی سیکرٹری نے بتایا کہ وہ 2 دن لاہور میں بیٹھیں گے، باقاعدہ تعزیت کے لیے لوگ آ رہے تھے. سب کی تصویریں بن رہی تھیں، سب کے ساتھ خبریں بھی جاری ہو رہی تھیں. اچھا، میں پہلے تیار ہوا کہ میں بھی تعزیت کر رہا ہوں. پھر ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تعزیت کرنے کیوں جا رہا ہوں؟ کیا سراج الحق صاحب کی خوشی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ میری نیت کیا ہے؟ پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ میری نیت، یعنی اس وقت میں اللہ سے اجر و ثواب کے لیے نیت لے کے نہیں جا رہا. ہم کسی کی عادت کرنے جاتے ہیں تو اس کا حق ہے،
پر اس کی نیت اگر یہ ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس کے رسول خوش ہوتے ہیں, تو اس کا اجر بے پایا ہے. اسی طور پہ کسی کی تعزیت کے لیے جائیں, یعنی میں بہت ڈرتا ہوں کہ نیت کا جو اخلاص ہے وہ آپ کو آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنی 2 یا 3 بچیوں کی تربیت اس نیت سے کی کہ اللہ خوش ہو جائے گا, تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ نے انگلیوں کا نشان یہ کیا کہ یوں میرے ساتھ ہوگا, صرف نیت کی وجہ سے. اچھا, اگر نیت اللہ معاف کرے بندے کی خراب ہو, کیونکہ اللہ کے رسول نے تو اس پہ بار بار توجہ دلائی. جن ماؤں نے یا جن باپوں نے اپنے بیٹوں کی نیت شروع میں خالص کر دی کہ میرے بیٹے میں نے تمہیں باوضو ہو کے دودھ پلایا, میرے دودھ کو حرام نہ کرنا, کبھی مجھے بے عزت نہ کرنا, یا باپ نے کہا کہ میرے بچے میں نے دن اور رات لقمہ حلال کمایا تمہارے لیے, کبھی حرام لقمے کو اس گھر میں آنے نہیں دیا, تو تم اپنی نیت کو ہمیشہ رزق کے معاملے میں خالص رکھنا. وہ جو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ اے اللہ مجھے رزق دے, پاکیزہ دے اور بہت سارا دے. اللہم انی اسألک رزقا واسعا طیبا, یعنی ایک تو مجھے رزق دے جو وسیع ہو, دوسرا طیب ہو. طیب کو چھپانا نہیں پڑتا, طیب پیچھے آپ کی نیت ہوتی پاکیزگی کی اور اللہ کی رضا کی. آپ سوچئے کہ ایک ایسی حدیث اگر آپ کی نظر سے گزری ہو کہ قیامت کا جب واقعہ ہو جائے گا, رونما ہو جائے گا اور سب لوگ حاضر ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور برے حالوں میں ہوں گے, تو سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا, تو بس استغفر اللہ, یعنی 3 لوگ جو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہوگی, یہ تینوں لوگ اپنی نیت کی وجہ سے, یعنی جو مجھے اب لگتا ہے, بلائے جائیں گے. اور ان میں سے ایک عالم ہوگا جس کا بڑا شہرہ ہوگا, ممکن ہے اس کا یوٹیوب پہ بھی چینل ہو, ممکن ہے اس کا فیس بک پہ بھی ہو, ممکن ہے اس کی تصویریں جگہ جگہ اس لوگوں کے گھروں پہ لگی ہوں, اور خوب مالدار بھی ہو اور آسودہ ہو. اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا, تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہارا ذکر کیا, دین کی دعوت پھیلائی. تو حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کہے گا تمہاری نیت شہرت کی تھی, وہ تمہیں مل گئی. تمہاری نیت لوگوں میں پاپولر ہونے کی تھی, وہ تمہیں مل گئی. میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تم میرے پاس اگر تم میری رضا کے لیے نیت کرتے اور تمہارے یہ اعمال اور تمہاری تقریریں اور تمہارے بیان مجھے خوش کرنے کے لیے ہوتے, تو میرے پاس تمہارے لیے اجر تھا, تم جہنم میں جاؤ گے. تو بس استغفر اللہ, کیا کیفیت ہوگی اس کی اور اس جیسے افراد کی جنہوں نے اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی بجائے دنیا کا فائدہ ڈھونڈا ہوگا. یعنی مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی تربیت بھی اس لیے کرے, ان کو پڑھائی اس لیے کہ یہ بڑے ہو کر کمائیں گے اور ان کے مزے کرائیں گے, تو شاید یہ نیت کی خرابی ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا بناتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں, نیت کہیں کسی کو پسند آنے کی اور کسی کے دل میں جگہ پانے کی ہے, تو یہ نیت بہت چھوٹی ہے. اور نیت اگر اس کا کریکٹر بنانے کی ہے, نیت اس کی عزت بنانے کی ہے, نیت اس کے کامیاب اور سکسیسفل ہونے کی ہے. اچھا, اس حدیث میں جو دوسرے صاحب کا ذکر ہے وہ ایک شہید ہے. اسے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی جان آپ کے لیے قربان کر دی. تو اللہ سے کہیں گے کہ نہیں, تمہاری نیت تمغے کی تھی, شہرت کی تھی, ترقی کی تھی, تمہارے بعد کے آل اولاد ہیں ان میں تمہارا ذکر اس طرح کا ہو, تو وہ تمہیں شہرت مل گئی. لیکن میرے پاس تمہارے لیے تمہاری اس بد نیتی کی وجہ سے, اس لیے بد نیتی کو دیمک کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اعمال کو لگ جائے تو اللہ معاف کرے, پیچھے بچتا ککھ نہیں. تیسرا فرد وہاں اللہ کی منشا رضا سے پیش کیا جائے گا, وہ ایک سخی آدمی ہوگا جس نے بہت ثقافتیں کی ہوں گی, ہاسپٹل بنائے ہوں گے, اور چاہے اپنے ماں باپ کے نام پہ بنائے ہوں, کسی بیوی کے نام پہ بنائے ہوں, یعنی وہ جو جس میں سخاوت ہو, دسترخوان سجائے ہوں گے. اللہ اس سے بھی کہے گا تم نے کیا کیا, وہ کہے گا میں نے یہ کیا. تو اللہ کہے گا وہ تم نے سب نام و نمود کے لیے کیا. آپ کو یاد ہے ہم عام طور پہ بیٹھے ہوں تو اپنے افسروں کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, کبھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس کی نیت میں کھوٹ ہے. اس کا مطلب ہے اس کھوٹ کو ہم نے بھی پہچان لیا. جیسے سنار جو ہے وہ 24 کیرٹ میں سے پہچان لیتا ہے کہ یہ 12 کیرٹ کا ہے, 18 کیرٹ کا ہے, 22 کیرٹ کا ہے. اسی طور پہ انسانوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے. تو مجھے بیٹا آپ کے سوال کا بہت شکریہ. اس سوال میں ہی ہمیں تھوڑا سوچنے کا موقع ملا, ہمیں
गौर व खौस का मौका मिला। अल्लाह के रसूल ने तो रोशनदान के लिए भी फरमाया था कि नीयत अजान की रखो। इसी तौर पे हमें हर काम में, लाइक लड़की ससुराल में जाती है और अपनी सास की या ससुर की खिदमत उसके ज़िम्मे नहीं है, पर अल्लाह की रज़ा के लिए करती है, मियाँ की रज़ा के लिए भी नहीं, तो उसका कितना अजर है। अपने माँ बाप पे आप मोहब्बत की नज़र डालते हैं, कितना अजर है। खाना काबा जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में उस पर नज़र डालते हैं, कितना अजर है। तो इस पापी दिल को, है तो मासूम सा, पर कुछ पता नहीं होता इसके अंदर क्या क्या बाग सजे हुए हैं, कांटों से भरे हुए हैं, जहरीले नीयत से भरे हुए हैं, लालची और मीन उसमें चीज़ें जमा हैं। यानी जो भी हमने जमा किया वो तो मैं ही जानता हूँ, आप जानते हैं। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हमारा रब हमारी नीयतों को इतना खालिस करे कि जब उसके सामने पेश हो तो मिकदार चाहे बहुत ज़्यादा ना हो हमारी अच्छी नीयतों की, पर जो हो म्यार में म्यारी नीयत हो, मोहब्बत वाली नीयत हो, छोटे छोटे काम भी किए हों, छोटी छोटी नेकियां की हों, छोटी छोटी लोगों को आसानियां दी हों। मेरा यकीन है कि चूँकि रब की मंशा मिजाज ऐसा है कि वो थोड़ी सी चीज़ को भी बढ़ा देता है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की सखावतों पे किसी एक सहाबी की इतनी सी खजूरों कैसे फैला देते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। वो लोगों को बताते हैं कि मैं लोगों की खालिस नीयत और मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मेरा रब हम सब की नीयतों को, अमाल को रद्दी ना कर दे, और उस रोज़ तो अल्लाह माफ़ करे। लोगों के सामने तो जो नामा अमाल है वो उल्टे हाथ में ना जाए, सीधे हाथ में हो। बल्कि असल दुआ तो ये करनी चाहिए कि अल्लाह वहाँ हिसाब ही ना ले, हिसाब के बिना ही दरगुजर फरमाए और मुस्करा के हमें अपनी पनाह में और जन्नत में जगह दे दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।